الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. آج الحمدللہ اہل پاکستان، اہل اسلام، رمضان کی مقدس گھڑیاں، رمضان المبارک کی عظیم الشان عبادات کے بعد عید کا دن، خوشی کا دن منا رہے ہیں. اسلام میں خوشی بھی ہے اور وہ خوشی بھی عبادت سے جڑی ہوئی ہے. عید الاضحیٰ ہے، عظیم الشان عبادت حج ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کی خوشی ہے. عید الفطر ہے، رمضان کی عظیم الشان عبادات کا سلسلہ ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے خوشی ہے، عید الفطر ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جن کا رمضان میں کمائی ہو جاتی ہے. یوں تو بہت سارے لوگ کاروبار رمضان میں کرتے ہیں، لیکن ہر کاروباری کا سیزن نہیں لگا کرتا. سیزن اسی کاروباری کا لگتا ہے جس کا اپنا طے شدہ ایک ہدف پورا ہو جائے، اور جب اس کا وہ ہدف پورا ہو جائے تو کہتا ہے سیزن لگ گیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے سال اچھا گزر جائے. کاروبار بہت لوگ کرتے ہیں، ہدف کوئی پاتا ہے، اور جب کوئی ہدف پا لیتا ہے تو اسے ایک درجے کا اطمینان ہوتا ہے کہ سال بہتر گزر جائے گا. اس لیے کہ سیزن کا وہ وقت پورے سال پر بھاری ہوتا ہے، اور پورا سال اسی سیزن کے انتظار میں بھی وقت گزرتا ہے. ہدف پورا ہو جائے تو کہتا میاں سیزن لگ گیا. اور میرے عزیزو، جنہیں اللہ نے دنیاوی لحاظ سے نعمتیں دے رکھی ہیں اور کاروباری لحاظ سے ان کے سیزن لگتے ہی چلے جاتے ہیں، تو انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ میرے سیزن لگ رہے ہیں. ان کا اسٹیٹس بدل جایا کرتا ہے، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، گاڑی کوٹھی بدل جاتی ہے، رہن سہن کے انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. سیزن کیا لگے، زندگی کا اسٹیٹس ہی بدل گیا، ساری زندگی کے نقشے میں تبدیلی آ گئی. سچ ہے میرے عزیزو، رمضان کا بھی جو مسلمان ہدف پا لیا کرتا ہے، رمضان میں بھی جو مسلمان ہدف پا لیا کرتا ہے اور اس کے مولا کے ہاں سے سچی صلح ہو جاتی ہے اور بخشش ہو جاتی ہے، اس کا تو سیزن لگ جایا کرتا ہے. اور جب سیزن لگتا ہے تو رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے اسٹیٹس میں، دینی اسٹیٹس میں بڑا فرق آ جائے گا، روحانی ایمانی اسٹیٹس میں بڑا فرق آ جایا کرتا ہے. ہدف لگا نا، سیزن لگ گیا نا، کمائی ہو گئی نا. رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں واضح فرق نظر آتا ہے.
اور بھائی جب سیزن لگتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی. سچ یہ ہے عید بھی انہی خوش نصیبوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے جنہیں رمضان کا سیزن ملا ہو، جنہیں رمضان کا ہدف ملا ہوتا ہے. ان کی خوشی کا کیا ہی کہنے. رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، سحری ہوتی ہے اور پھر دن بھر احتیاط سے گزارتا ہے، کہتا ہے روزہ ہے، اور پھر افطاری پہ روزہ اس کا کھلتا ہے. درمیان کے اس پورے اوقات میں اسے خیال ہوتا ہے ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فرج ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، کسی انسان کی نظر نہیں پڑ رہی، لیکن کہتا ہے نا اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اس کی خاطر روزہ رکھا ہے، اس کی خاطر روزہ رکھا ہے. وہ اس کی خلوتیں بھی روزے کے معاملے میں دیانت سے گزرتی ہیں، احتیاط سے گزرتی ہیں. روزہ رکھ لیا. میرے عزیزو، یہ روزے کے دن تو 29 تھے اور صبح روزہ رکھا، شام افطار ہو گئی، درمیان میں وقت احتیاط سے گزار دیا. لیکن ایک اور روزہ بھی ہے، اور جس روزے کے صدقے یہ رمضان کے روزے ملے ہیں، جس روزے کے صدقے یہ رمضان کے روزے ملے ہیں، اور اس روزے کی پابندیاں بھی شروع ہوتی ہیں. جب آدمی بالغ ہوتا ہے وہاں اس کی سحری ہوتی ہے، اس روزے کا بھی افطار ہے، اور اس روزے کا بھی وقت ہے. جب زندگی کا یہ سانس نکلے گا وہ روزے کی سحر افطار مکمل ہوگی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پھر مشروبات پلا کر اس روزے کا افطار کروائیں گے. وہ روزہ کون سا ہے؟ وہ روزہ اسلام کا ہے. رمضان کے روزے کی پابندیاں ختم ہو گئیں، روزے کی حالت میں احتیاط کرتا ہے. اسلام کے روزے کی پابندیاں تو ہے نا. اور سچ یہی ہے کہ جسے رمضان کا روزہ مل گیا اور اس روزے سے اس حقیقی اور اس بڑے روزے میں تازگی آ گئی، یہی تو علامت ہے کہ اس نے رمضان کے روزے بڑھیا رکھے. اسلام کے روزے میں تازگی آ جائے، اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کا بھی ایک روزہ ہے. رمضان کے روزے میں حلال سے بھی روک دیا گیا، جائز سے بھی روک دیا گیا، ازواجی رشتہ حلال ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا، کھانا پینا حلال ہے اس سے بھی روک دیا گیا روزے میں ہو. لیکن اسلام کے روزے میں بتایا سب کھا سکتے ہو، سب پی سکتے ہو، اور حلال رشتوں سے سب تعلق جائز ہے. لیکن بتایا اسلام کا روزہ ہے، بس اس میں ایک احتیاط ہے، حرام سے بچنا. اس لیے کہ یہ روزہ حرام سے خراب ہوتا ہے. تیری نظریں حرام نہ دیکھیں، بس تیرے کان حرام نہ سنیں، بس تیری زبان حرام نہ بولے، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے، بس تو حرام سے احتیاط کرنا. اس اسلام کے روزے کا بھی حق ہے. اور پھر اس کی جو افطاری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پہ، پھر اس کی افطاری حوض کوثر پر ہے. تو میرے عزیزو، رمضان کے روزے مکمل ہو گئے، اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی، اسلام کے اندر بھی اب فکر پیدا ہو گئی. پانی کا ذرا سا قطرہ بس اوقات بلغم جانے لگتی ہے حلق میں، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے روزہ تو نہیں خراب ہوا؟ میرے منہ میں چھوٹا سا ذرات دانتوں میں رہ گئے تھے، روزے کی حالت میں کچھ نگل سے گئے، کہیں میں روزہ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ارے میرے عزیزو،
اسلام کا روزہ بھی تو یہی تقاضا کرتا ہے، اس احتیاط سے زندگی گزارو، کہیں اسلام کا روزہ خراب تو نہیں ہو رہا، کہیں میری آمدنی میں کوئی آمدنی کا سلسلہ غلط تو نہیں ہے، کہیں میرے حلال آمدنی کے اندر کئی لقمہ حرام کی ملاوٹ تو نہیں، کہیں اللہ کے بندوں کا کہیں حق تو نہیں ضائع ہو رہا، کہیں مولا کریم کی بندگی میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں روزہ اسلام تو خراب تو نہیں ہو رہا۔ اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے میرے عزیزو۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں رمضان کے روزوں کی برکت سے روزہ اسلام میں تازگی نصیب ہو گئی، اور یہ احساس اور فکر بڑھ گئی، اب زندگی احتیاط سے گزرے گی، اب نہ اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوگا، نہ مولا کا حق ضائع ہوگا، اب کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا اور پھر اپنا روزہ مکمل کرنا، اسلام کا روزہ مکمل کرنا۔ پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رمضان کے روزوں کا بھی خوب حق ادا کیا اور اسلام کے روزوں کا بھی خوب حق ادا کیا، وہ کہا کرتے تھے جب ہم نے روزہ اسلام کا حق ادا کیا تو اللہ نے ہمیں پھر دنیا میں کیا انعام دیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، پھر اللہ نے ہمیں اس اسلام کے بدولت دنیا میں عزت بخشی، اعزنا اللہ بالاسلام، پھر اسلام کے بدولت دنیا میں ہم نے عزت پائی ہے۔ اسلام کے روزے کا خیال رکھا اور اسلام کے روزے کی احتیاط کی، پھر اسلام نے انہیں بلندیوں پہ پہنچایا، عزت کی بلندیوں پہ پہنچایا، کامیابیوں کی بلندیوں پہ لے گیا۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اور حضرات فرمایا کرتے تھے وَمَنْ يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور اگر تم نے اس نعمت اسلام اور روزہ اسلام میں کوتاہی کی تو یاد رکھو پھر دنیا میں تمہیں عزت کا کوئی خانہ تمہارے لیے نہیں ہے، پھر تمہیں دنیا میں عزت کا تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ۔ تو اللہ رب العزت میرے عزیزو ہمیں بھی روزہ رمضان کے بعد روزہ اسلام کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی جو حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ ہے، ہم عید الفطر کا مختصر سا نماز کے متعلق طریقہ عرض کر دیتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، یاد دہانی ہو جائے۔ 2 رکعتیں ہیں، واجب ہیں، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 6 تکبیریں زائد ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا مکمل کرنے کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے، اور پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور باندھ لی جائیں گے، پھر حسب معمول تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی تلاوت مکمل جب ہوگی تو مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دی جائیں گے، دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے، اور تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے، سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع اور پھر سجدے اور پھر التحیات اور پھر دعا، اور دعا کے بعد خطبہ ہے، اور وہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہماری عید الفطر کا یہ طریقہ نماز ہے۔ سب حضرات صفیں درست فرما لیں۔